کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، مہنگائی ہی اتنی ہے، اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے تو پریشان تو ہوں گا ہی نا۔ سارا دن پھل فروخت کر کے بڑی مشکل سے ہی 2 وقت کی روٹی کما پاتا ہوں، پتہ نہیں آگے کس طرح گھر چلے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ بے شک اللہ میاں تو بہتر ہی کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ تم اپنے نکمے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ پڑھ لکھ کے گوا دیا، کوئی نوکری ہی کر لے اچھی سی۔ کر لے گا، اتنی تو کوشش کرتا ہے، اب کوئی نوکری بھی تو ملے، آپ پریشان نہ ہو۔ ہاں جانتا ہوں جتنی محنت کرتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کے آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ جتنا پیسہ ہم نے اس کی تعلیم و تربیت پہ لگا دیا، اتنے میں تو ہم اپنا گھر ہی بنا ڈالتے۔ ماں میں اپنی دوست کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ جب تم اپنے ضروری کام سے فارغ ہو جاؤ نا، تو افتخار صاحب سے میں نے تمہاری نوکری کی بات کی ہے، وہاں چلے جانا۔ نوکری؟ کون سی نوکری؟ اور کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ایک کلرک کی جاب ہے اور تنخواہ بھی اچھی دے رہے ہیں، آگے جا کے ترقی کا بھی چانس ہے۔ بابا کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ مجھے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں کرنی، مجھے اپنا بزنس کرنا ہے اور خوب سارے پیسے کمانے ہیں۔ مجھے آپ کی طرح سسک کے زندگی نہیں گزارنی اور نہ ہی اپنی خواہشات کا گلا گھٹنا ہے۔ کامران بیٹا، یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم اپنے بابا سے؟ شرم کرو۔ اچھا، بزنس کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ خواب دیکھنا بند کرو اور حقیقت کو سمجھو۔ کب تک زندگی اسی طرح گزارو گے؟ آپ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے میرے خوابوں کو۔ اوف، کہاں رہ گیا ہے یہ کامران؟ 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہی ہوں، ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ سوری سنا، یار وہ پاپا کو آفس چھوڑنے چلا گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اوہو، کہاں نا سوری، آئی انڈرسٹینڈ، کافی دیر سے تم اس خراب ویدر میں یہاں کھڑی ہو، آئندہ نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دو نا بابا۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو اور 2 گھنٹے لیٹ آتے ہو۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میرا برانڈیڈ میک اپ اور میرے برانڈیڈ کپڑے سب خراب ہو گئے ہیں؟ اتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ گاڑی لے لو، کب تک اپنی بابا کی گاڑی پہ گزارا کرو گے؟ اوہو سنا، ساری باتیں یہیں کھڑے کر لو گی، اتنا خراب ویدر ہو رہا ہے، گاڑی میں چل کے باتیں کرتے ہیں نا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اوکے، لاسٹ ٹائم تمہیں وارن کر رہی ہوں، آئندہ لیٹ آئے تو کبھی بات نہیں کروں گی۔ تھینک گاڈ، یہ لے آ تیری گاڑی، اینڈ تھینک یو سو مچ فار دا کار۔ نہیں یار، شکریہ کی کیا بات ہے، تو بس مجھے یہ بتا کہ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا، تو اسے بتا کیوں نہیں دیتا؟ بتا دوں گا یار، بتا دوں گا، جب اس کو مجھ سے واقعی سچا والا پیار ہو جائے گا نا تب بتاؤں گا، تاکہ جب میں اسے بتاؤں تو حقیقت سے اس کو کچھ فرق ہی نہ پڑے۔ یہ کیسا پیار ہے تیرا جس کی بنیاد ہی تو نے جھوٹ سے رکھی ہے؟ تیرا ساتھ دیتے دیتے میں تو خود گلٹی فیل کرنے لگ گیا ہوں۔ اوہو یار چھوڑ دینا، گھر میں ہر وقت ابا کا لیکچر چلتا ہے اور اب یہاں تیرا، بس کر جا، جب اچھی سی نوکری مل جائے گی نا تو میں خود ہی اچھا سا مناسب ٹائم دیکھ کے اسے بتا دوں گا۔ چل تیری مرضی۔ کھانا تو آج بہت ہی مزے کا تھا۔ ہاں، اور بھی اچھا ہو جاتا اگر بل میں دیتا۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے ہی، تم نے دیا میں نے دیا، ایک ہی بات ہو گئی۔ اچھا جی، ویسے آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ ہاں، آج تم پہلی دفعہ ٹائم پہ جو آئے ہو، اگر ہمیشہ اسی طرح ٹائم پہ آتے رہو گے اور میری ہر بات مانتے رہو گے تو میں ہمیشہ اسی طرح خوش رہوں گی۔
अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाजी, अल्लाह के नाम पे। कितनी प्यारी जोड़ी, अल्लाह हमेशा सलामत रखेगा, कुछ दे के जा। जाओ जाओ बाबा, माफ करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो, कोई काम काज या मजदूरी क्यों नहीं करते हो? बस तुम लोगों को ना मांगने की आदत पड़ गई है, और कुछ नहीं। बाजी कुछ देना है तो दे, लेक्चर ना दे। इतना पैसा है तुम लोग के पास, थोड़ा सा दे दोगी तो क्या हो जाएगा। नफरत है मुझे ऐसे गरीबों से जो हट्टे कट्टे होके भी काम काज ना करें और इधर उधर आश्रय ढूंढते रहें। छोड़ो छोड़ो, दफा करो, तुम बस जल्दी से गाड़ी में बैठो। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ देख रहे हो? बस कुछ नहीं, चलो तुम। बेगम, आज मैंने कामरान को बाजार में एक लड़की के साथ देखा। लड़की अच्छे खानदान की अमीर लग रही थी और उनके पास गाड़ी भी थी। कामरान ने मुझे देखा भी, लेकिन मेरी तरफ आया नहीं। लड़की के साथ? अच्छा, फिर? मैं काफी परेशान हूँ। क्या तुमसे उसने किसी लड़की का जिक्र किया है? नहीं, मुझसे तो नहीं किया, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? होगी कोई कॉलेज वगैरह की फ्रेंड उसके साथ। परेशानी इस बात की कि वो मुझे देख के मेरी तरफ आया नहीं, ना ही उस लड़की से मुझे मिलवाया, बल्कि वो तो उल्टा अपना मुंह छुपा रहा था। तुम जरा उससे बात तो करो, कहीं हमारा लड़का किसी गलत काम में तो नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ, आप परेशान ना हो। हमने अपने बेटे की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी गलत काम में पड़ जाए। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या बात है बेटा, बड़े थके थके लग रहे हो। कुछ नहीं माँ, बस जरा सर में दर्द था। एक बात पूछूं बेटा, झूठ तो नहीं बोलोगे? क्या बात है माँ? ऐसी भी क्या बात है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? वो कल तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बाजार में एक लड़की के साथ देखा था, अच्छी खासी अमीर लग रही थी। वो कह रहे थे कि तुमने मुझे देख के मुंह छुपा लिया और उससे मिलवाया भी नहीं, और ना ही तुम उनकी तरफ आए। अमीर लड़की और मेरे साथ? लगता है अब्बा को कोई गलत फहमी हुई है। अम्मा, ना तो मेरे पास नौकरी है और ना अच्छा घर। अमीर तो क्या, आम सी लड़की भी मेरे साथ चलना पसंद नहीं करेगी। ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा लाखों में एक है। मैंने भी तुम्हारे अब्बा को यही समझाया था कि उनकी कोई गलत फहमी होगी। बेटा, तुम मेरी और अपने अब्बा की वाहिद उम्मीद और सहारा हो। हमने बड़ी मेहनत से तुम्हारी तरबियत की है, हमें तुम पे बड़ा मान है। कभी भी हमारे मान को तोड़ना मत। हाँ अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? बेफिक्र हो जाओ, मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती। खैरियत है? इस टाइम याद किया तुमने मुझे? हाँ, सब ठीक है। मैंने तुमसे ये कहना था कि कल मैंने शॉपिंग के लिए मॉल जाना है, तो प्लीज मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देना, साथ ही हम टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। यार, तुम्हें तो पता है गाड़ी का प्रॉब्लम है, पापा को ऑफिस जाना होता है। यार, मैं गाड़ी ले तो आती हूँ, अब घर में कजन की शादी है, इतने काम है, तो मेरी गाड़ी बिजी है। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल मुझे पिक एंड ड्रॉप दोगे? यार सुनो तो सही। ओह शिट, क्या करूं? हाँ, जफर को फोन करता हूँ। जफर मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा जानी। बस कितना मुखर लगाएगा, काम बता क्या है? यार बस कल लास्ट टाइम ना तेरी गाड़ी चाहिए। अचानक से यार उसका भी फोन आया, वो कह रही मुझे कल पिक एंड ड्रॉप करूं। क्या करूं, लास्ट टाइम कसम से। यार मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दे चक्करबाजी, ढंग की नौकरी कर और घर बसा ले। झूठ पे कायम किए हुए रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं रहते और जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं देते।
اچھا اچھا یار اب لیکچر تو نہ دے, کہاں نا کل لاسٹ ٹائم ہے. اچھا چل ٹھیک ہے تیری مرضی. آج تو مزہ آ گیا شاپنگ کا. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم بھی مجھے شاپنگ کراؤ گے. ہاں ہاں کیوں نہیں, بالکل کراؤں گا. اچھا تم رکو یہاں, میں گاڑی لے کے آتا ہوں. یہ فروٹ کیسے دے رہے ہو بابا؟ اوہو کہاں رہ گئی ہے, کہا بھی تھا یہیں کھڑی رہنا. سوری کامران, میں ذرا فروٹ والے کے پاس چلی گئی تھی. کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں, کہاں ہے فون تمہارا؟ اور فروٹ تو تم لائی ہی نہیں. ہاں فروٹ تو میں لائی نہیں, لیکن میرا موبائل, اوہ لگتا ہے میں فروٹ والی ریڑھی پہ چھوڑ آئی. بابا میں اپنا فون یہاں بھول گئی تھی. ہاں بیٹا یہی ہوگا. پر یہاں تو نہیں ہے. بیٹا یہی ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھا. کہاں ہے میرا موبائل؟ سیدھی طرح نکالو ورنہ بھی لوگ اکٹھے کرتی ہوں. جب میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں بیٹا تو میں کہاں سے لاؤں؟ کامران کیا ہوا؟ ذرا ادھر آنا. کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا, لگتا ہے کوئی موبائل چوری ہوا. شاید یہی بات ہے نا. میں یہاں فروٹ لینے آئی تھی, میں اپنا موبائل یہاں بھول گئی, تو میں جب واپس لینے آئی تو اس بابا جی نے میرا موبائل چھپا لیا. شرم نہیں آتی. عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو, سامنے سے فروٹ بیچتا ہے اور پیچھے سے چوریاں کرتا ہے. بیٹا تم بتاتے کیوں نہیں اس کو کہ میں کون ہوں؟ اس سے تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تمہارا سگا بیٹا ہے. نکالتے ہو موبائل یا پھر ابھی پولیس کو بلاؤ؟ بیٹا جب میں نے موبائل لیا ہی نہیں تو میں کہاں سے نکالوں؟ تم ایسے نہیں مانو گے. پولیس. کیا بات ہے میڈم؟ میں یہاں فروٹ لینے آئی تھی اور اپنا موبائل بھول گئی. جب واپس آئی تو اس بابا نے میرا موبائل چھپا لیا اور اب یہ مجھے دے نہیں رہا. بابا جی سیدھی طرح موبائل نکال دو, کیوں اسے مجھے ذلیل ہو رہے ہو؟ میں نے موبائل نہیں لیا تو میں کہاں سے نکالوں؟ بیٹا تم بولو نا. یہ ایسے نہیں مانے گا, آپ اس کی تلاشی لیں. سر اس کے پاس تو کوئی موبائل نہیں نکلا. لاکھوں کا معاملہ ہے, آپ اسے تھانے لے کے چلے, پھر دیکھیے گا کیسے بتاتا ہے. ظفر تھانے لے چلو بابا جی کو. بیٹا تم بولتے کیوں نہیں, بتاؤ نا انہیں. میم یہ بلنگ کے وقت آپ اپنے موبائل کاؤنٹر میں بھول آئی تھی. او مائی گاڈ, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. کہا بھی تھا کہ بغیر تصدیق کے کسی پہ الزام مت لگاؤ, لیکن تم خواہ میں ایک عزت دار آدمی پہ الزام لگا کہ تم نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اب میں جا رہا ہوں تھانے. میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ. سر وہ جس ٹھیلے والے بابا کو آپ میرے کہنے پہ پکڑ کے لائے تھے وہ بے قصور ہے. میرا موبائل مال سے ملا ہے, پلیز ان کو چھوڑ دیں. آپ ویرو کی بھی کیا بات ہے, جب دل چاہتا ہے کسی غریب پہ الزام لگا کے اسے ذلیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھے آپ. سر میں بابا جی سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ظفر جاؤ لے جاؤ انہیں بابا جی کے پاس. بابا مجھے معاف کر دے. آج میری وجہ سے بھرے بازار میں آپ کو ذلیل ہونا پڑا. میں سزا کا مستحق ہوں بابا. مجھے مارے بہت مارے, آپ کا حق ہے. آپ ابھی چلے بابا میرے ساتھ. میں ساری دنیا کو چیخ کے بتاؤں گا آپ میرے بابا ہیں, میری جان ہے, میرا مان ہے.
آپ نے دن رات محنت کر کر کے مجھے پالا، مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ چلے بابا، میں سب کچھ چیخ چیخ کے بتاؤں گا، چلے مجھے معاف کر دے۔ معاف کر دے مجھے بابا، میں خود سے کبھی بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا، معاف کر دے۔ بیٹا، تم میری اولاد ہو، میں کیسے تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا۔ بابا